بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سیریز کے 21ویں قسط حصہ دوئم کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ یہ ایک ایمان افروز اور سبق آموز سلسلہ ہے جس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے آئے ہیں، اور اب ہم دنیا کی عظیم ترین ہستی خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت طیبہ کے اس بابرکت سلسلے کا آغاز کر چکے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم جانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، دیانتداری اور نکاح کے واقعات، تعمیر کعبہ سے لے کر غار حرا میں تنہائی میں وقت گزارنا، سچے خوابوں کا آغاز، اور پھر وحی الہی کا نزول۔ یہ وہ دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی تھی، جہاں سے ہدایت کا نور پوری دنیا میں پھیلنے والا۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سیرت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جوانی، دیانتداری اور نکاح کے واقعات۔ صادق اور امین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے جوان ہوتے گئے، آپ کے اخلاق، شرم و حیا اور سچائی کی شہرت پورے مکہ میں پھیل گئی۔ مکہ کے لوگ جو خود شرک اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی مثالیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق سچا اور الامین امانت دار کے القاب سے پکارنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا اور نہ ہی کبھی شراب یا جوئے جیسی کسی برائی کے قریب گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیشکش۔ مکہ میں ایک نہایت معزز، مالدار اور پاک دامن خاتون رہتی تھیں جن کا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد تھا۔ ان کی شرافت کی وجہ سے انہیں طاہرہ کہا جاتا تھا۔ وہ اپنا تجارتی مال دوسرے لوگوں کے ذریعے ملک شام بھیجا کرتی تھیں۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کے چرچے سنے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کے لیے جائیں۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کے مقابلے میں دگنا معاوضہ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے یہ پیشکش قبول فرما لی۔ دوسرا سفر شام اور میسرہ کے مشاہدات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر شام روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے قابل اعتماد غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے اور سفر کے حالات دیکھیں۔ اس سفر میں بھی معجزات رونما ہوئے۔ میسرہ نے دیکھا کہ 2 فرشتے چلتے ہوئے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے بازاروں میں پہنچے تو آپ کی دیانت دارانہ گفتگو اور سودے بازی کے طریقے نے سب کو حیران کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپا کر مال نہیں بیچا۔ نستور راہب کی گواہی۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ وہاں کے ایک راہب نستور نے میسرہ سے پوچھا، یہ درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ میسرہ نے بتایا کہ یہ مکہ کے قریشی ہیں۔ نستور نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی نہیں اترا۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی وہ علامات دیکھیں جو سابقہ کتابوں میں موجود تھیں۔ تجارت میں عظیم منافع اور واپسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت سے واپس مکہ پہنچے تو اس بار پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ منافع ہوا۔ مسیرہ نے حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق، سچائی اور راستے میں پیش آنے والے معجزات کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ عزت اور محبت پیدا ہو گئی۔ نکاح کا پیغام۔ حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا اور اسے قبول فرما لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ تقریب نکاح۔ نکاح کی تقریب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے خاندان کی عظمت بیان کی۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، میرا یہ بھتیجا محمد، جس کا کسی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ اس کے پاس مال کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہے، وہ حسب و نسب اور شرافت میں سب سے بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ، بعض روایات کے مطابق 500 درہم ادا کیے۔ یہ نکاح مکہ کی تاریخ کا ایک بابرکت ترین ملاپ ثابت ہوا۔ حضرت خدیجہ نے اپنا تمام مال و دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غریبوں اور مسکینوں کی مدد میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اولاد امجاد۔ حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد پیدا ہوئیں، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جو حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے۔ بیٹوں میں قاسم اور عبداللہ، جو بچپن میں فوت ہو گئے، اور 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہن۔ کعبہ کی تعمیر نو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو مکہ میں ایک زوردار سیلاب آیا، جس سے کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں اور ان میں دراڑیں پڑ گئیں۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا جائے، لیکن وہ اس بات پر متفق تھے کہ اس کی تعمیر میں صرف حلال مال خرچ کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے سود، جوئے اور ظلم سے حاصل کیا ہوا 1 روپیہ بھی اس میں شامل نہ کیا۔ تعمیر کے دوران جب دیواریں اونچی ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے چچا عباس کے ساتھ کندھوں پر پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ حجر اسود کا تلازہ۔ جب تعمیر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود جنت کا پتھر نصب کرنا تھا تو قبائل کے درمیان سخت جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اسے ملے، کیونکہ یہ عزت اور فخر کی بات تھی۔ بات یہاں تک بڑھی کہ تلواریں نکل آئیں اور قریب تھا کہ مکہ میں خون کی ندیاں بہہ جاتیں۔ 4-5 دن تک تعمیر رکی رہی۔ آخرکار ایک بزرگ ابو امیہ مخزومی نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے کعبہ کے صحن میں داخل ہو وہی اس کا فیصلہ کرے۔ سب اس پر راضی ہو گئے۔ اللہ کا بہترین فیصلہ۔ اگلی صبح سب کی نظریں دروازے پر تھیں کہ اچانک محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، ھذا الامین، یہ امانت دار ہے، رضینا بہ، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ھذا محمد، یہ محمد ہے۔ نبوی بصیرت اور امن کا حل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کی نزاکت کو بھانپ لیا اور ایک ایسی چادر منگوائی جس پر حجر اسود کو رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ نے تمام قبائل کے سرداروں سے فرمایا کہ وہ اس چادر کے کونوں کو پکڑ کر بلند کریں۔ جب وہ پتھر اپنے مقام تک پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے دیوار میں نصب فرما دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے ایک عظیم جنگ ٹل گئی اور سب خوش ہو کر واپس لوٹے۔ غار حرا کی تنہائی۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا کی رونقوں سے اچاٹ ہونے لگا۔ مکہ میں پھیلی ہوئی بت پرستی، بے حیائی اور ظلم و ستم دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوتی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چند میل دور جبل نور کی ایک غار ہرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں کئی دن تنہا اللہ کی عبادت تحنس میں گزارتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستو اور پانی تیار کر کے دے دیتیں، جو کئی دن تک کافی رہتا۔ سچے خوابوں کا آغاز۔ وحی کے آغاز سے تقریباً 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب رات کو دیکھتے وہ صبح کے وقت روز روشن کی طرح سچے ثابت ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویران راستوں اور پہاڑوں سے آوازیں آتی تھیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھتے لیکن کوئی نظر نہ آتا۔ یہ دراصل اس عظیم ذمہ داری کی تمہید تھی جو کائنات کے خالق کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالے جانے والی تھی۔ وحی الہی کا نزول۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اکثر روایات کے مطابق 21 رمضان پیر کی رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ذکر الہی میں مصروف تھے کہ اچانک ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوا اور اس نے کہا، اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ 3 بار ایسا کرنے کے بعد فرشتے نے سورہ علق کی پہلی 5 آیات پڑھیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ سورہ علق 1 سے 5۔ یہ کائنات کی سب سے عظیم گھڑی تھی جب زمین کا رشتہ آسمان سے دوبارہ جڑ گیا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔